اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ اپنے بندوں کو بچائے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیل نبی کی کتاب اس کا 3 باب سے۔ اس وقت نبوکد نصر بادشاہ نے کہا کہ اے شدرک اور میشک اور عبدو-نگو، کیا تم جان بوجھ کر میرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور اس کی طلائی مورت کو سجدہ نہیں کرتے جسے میں نے نصب کیا ہے؟ پس اگر تم اس وقت بھی آمودہ ہو کہ جب کرنے اور نے اور تنبورہ اور چنگ اور ستار اور نفر اور دیگر سازوں کی آواز سنو تو گر کر اس مورت کو سجدہ کرو جسے میں نے بنوایا ہے تو بہتر، لیکن اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی دم آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اور وہ معبود کون ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ شدرک، میشک اور عبدو-نگو نے نبوکد نصر سے کہا کہ ہمارے لیے ضرور نہیں کہ ہم اس امر میں تجھے کچھ جواب دیں، خواہ نہیں تجھے معلوم ہو اے بادشاہ کہ ہم تیرے معبود کی پرستش نہ کریں گے اور نہ اس طلائی مورت کو سجدہ کریں گے جسے تو نے نصب کیا ہے۔ تب نبوکد نصر بادشاہ غصے سے بھر گیا اور شدرک اور میشک اور عبدو-نگو پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے یہ کہہ کر حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ کو جتنا اس کا معمول ہے اس سے 7 گنا زیادہ تیز کر دو۔ اور اس نے اپنے لشکر کے چند زور آور اور بہادروں کو حکم دیا کہ شدرک اور میشک اور عبدو-نگو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ پر وہ تینوں شعلے کے درمیان چلتے اور خداوند کو مبارک کہتے تھے۔ تب نبوکد نصر بادشاہ حیران ہو کر جلد اٹھا اور اپنے صلاح کاروں سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ کیا ہم نے تینوں مردوں کو باندھ کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب میں بادشاہ سے کہا کہ بے شک اے بادشاہ۔ اس نے پھر خطاب کر کے کہا کہ میں آگ کے درمیان 4 مرد کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ زور نہیں پہنچا اور چوتھے کی شکل اعلیٰ کی سی ہے۔ بس نبوکد نصر بول اٹھا اور کہا کہ شدرک اور میشک اور عبدو-نگو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے فرشتے کو بھیجا ہے اور اپنے بندوں کو رہائی بخشی ہے، جنہوں نے اس پر توکل کر کے شاہی فرمان کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا، اس لیے کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور معبود کی پرستش اور اس کو سجدہ نہ کرنا چاہتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تیرا نام جلیل و مقدس، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو اپنے مقدس جلال کی ہیکل میں مبارک اور ابد تک محمود اور اجل ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تو اپنی سلطنت کے تحت پر مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔
تو کروبیوں پر تک نشین ہو کر اور گراہوں پر نظر کرتا ہے، تو مبارک اور ابد تک ممدوح اور موصف ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصف ہے۔ تو آسمان کی فضا میں مبارک اور ابد تک ممدوح اور جلیل ہے۔ جماعتی جواب: خداوند ابد تک ممدوح اور موصف ہے۔